بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ کیا ہے اور کس طرح کی جائے۔ ہر عالم فاضل اور مفکر توبہ کی ترغیب دیتا ہے اور اسی سے رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ مدبر یہ بھی کہتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو روز توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام، رکوع اور سجود میں امت کی خطاؤں کی معافی مانگتے، اور صحابہ ازواج مطہرات پوچھتی کہ حضور آپ کیوں اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے توبہ کی فزیکل فارم کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی غلطی، گناہ کی انجام دہی کے بعد دوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری سے معافی مانگنے اور پھر ایسی غلطی اور گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہے۔ پھر معافی بھی ملتی ہے اور اس عہد کی پاسداری کی کوشش میں بندے کی محنت اور وفا اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ مگر صرف توبہ کی امید سے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا بے وفائی ہے۔ اس لیے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی تھی کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ وفاداری اور وہ بھی اپنے رب سے ایک بے مثال کام ہے۔ مثلا دیکھیں، شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیالے ٹوٹ گئے۔ انسان اس کے باوجود غلطیوں کا خوگر ہے، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ معافی مانگنا اور مانگنے والے کو عطا کرنا رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ خان جمالی سادہ سے بندے تھے۔ قومی سیریت کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا میرے بھائی، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی جان نہیں لینا، کیوں کہ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے جو اسے پسند نہیں کرتا۔ دوسرا، کسی کی عزت نہیں چھیننا، کیونکہ عزت و آبرو کا احترام اور جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسانی جان اور عزت کی حفاظت کا درس دیا۔ پھر جمالی صاحب گویا ہوئے کہ کسی کا رزق نہیں چھیننا، کیوں کہ رزاق اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی معافی کا پیمانہ براہ راست انسانیت کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اس کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرنا بھی بڑا گناہ ہے، تاہم شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا دل و زبان سے اقرار کرنا معافی کا باعث ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی، حسد، بغض، کینہ، عہد کا توڑنا، سر عام شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، جھگڑا فساد کا باعث بننا، ناپ تول میں کمی، سود لینا اور حقوق انسانی کو پامال کرنا بھی بڑے گناہ ہیں۔ ان سے توبہ کر کے چھوڑ دینا نجات کا باعث بن جاتا ہے، مگر جان، عزت اور رزق چھیننے جیسے گناہ اسی تناظر میں دیکھے جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کی صفت کو ہمیشہ حاوی رکھتا ہے، کیونکہ انسان اس کی بہترین تخلیق اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ رحمان کا مطیع رہنا ہے، شیطان کا نہیں۔ پھر تو دوستی محبت نہ ہوئی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو خواہشات نفسانی اور حرص و طمع میں گھیر کر انسان کو ظاہری و باطنی حرام کاری پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش اور امتحان کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے اور سرسبز و شاداب خواب دکھا کے انسان کی باطنی آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے
تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، مگر اے بندے پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والے سر جھکا دیتے ہیں اور سرکش اکڑ جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نہ کرے ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ کی اصل ہے، اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری۔ سفر کٹھن لیکن منزل عظیم ہے، کیوں کہ رب العالمین بہت عظیم اور اس کی نادر و بے مثال تخلیق انسان بھی عظیم ہے۔ سب کی توبہ قبول ہو۔